اب میں حضرت مولانا مفتی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اپنی شیرینی بیان سے سامعین کو مستفید فرمائے. کرسی لیا بھائی, کرسی بھی ماشاءاللہ ہے. شاید مفتی صاحب تو شادی کے وقت تو یہ کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے, لیکن آج بٹھا رہے ہیں ہم لوگ. ارے ایسا پڑھائی کہ پوچھنے کا نہیں. آئیے حضرت, ماشاءاللہ. بھائی تھوڑا جو جگہ خالی ہے, اگر آپ لوگ اور آگے آ جائیں گے تو ہم پر احسان ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھو کتنا ایک آواز میں لوگ لبیک کہتے ہیں. آ جاؤ بھائی. یا اللہ, ہلو 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 ہلو. صاحب ایک ہی مائک رکھو, ٹکرائے گا آواز. صحیح ہے, بندے پہ اسٹینڈ نہیں لگتا. اے بیٹا خاموش ہو جاؤ. رات کے 12 بج چکے ہیں اور شاید ہم میں سے ہر ایک کے 12 بج چکے ہیں. اس لیے وقت کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت مختصر 2-4 باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. خاموشی کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. میں ان بچے اور بچیوں سے کہوں گا کہ خاموشی اختیار کر لے. تھوڑی دیر کی خاموشی ہے، اس کے بعد آپ کے انعام کا وقت آئے گا. میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم بستی والے شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کیونکہ ایسی بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدرسہ تعلیم الاسلام کا جو قیام کیا ہے، یہ مدرسہ بستی والوں کے لیے بڑی رحمت کا ذریعہ ہے. اور جن حضرات نے اس بستی کے اندر اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے فکر کی، خصوصاً بانی مدرسہ مرحوم قاری رئیس صاحب اور ان کے ساتھ دیگر حضرات نے جو اس بستی کے اندر اس چھوٹے سے مکتب کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہے، میں انہیں بتلا دوں کہ جو بستی ایسی ہو جہاں پر لوگ اللہ سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہوں، اللہ کو بھول جاتے ہوں، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو بھول جاتے ہوں، ایسی جگہوں پر جب یہ مدارس قائم ہوتا ہے اور مدرسے جو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کئی نسلوں تک اللہ علم دین کو باقی رکھتا ہے. بچیاں ذرا خاموش ہو جائے، یا کوئی ایک مدرس نیچے چلے جائے، بچیوں کو ذرا خاموش کر دے. میں بتاؤں کہ جب 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اس سے پہلے ملک کا جو ماحول تھا کہ جرمنی سے، انگلینڈ سے جو عیسائی پادری آئے تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ اس ملک ہندوستان کے اندر لوگوں کو کرسچن بنانا ہے اور لوگوں کو عیسائی بنانا ہے، اور وہ اسلام سے ہٹانے کی محنت اور کوششیں کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے رکھوائی. اس وقت مدرسے کی ضرورت محسوس ہوئی اور مولانا نے بنیاد رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا احمد علی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین بنایا اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی اولاد کو عالم دین بنایا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. اور مولانا احمد علی کے صاحبزادے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عالم دین بنایا اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا اور دارالعلوم دیوبند کا اہتمام بھی عطا فرمایا. مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عالم دین بنایا، دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا. اور ان کے صاحبزادے مولانا سفیان صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عالم دین بنایا، دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا. اور ان کے صاحبزادے مولانا ثقیب الحسن صاحب جو موجود ہے، اللہ نے عالم دین بنایا. کہ ضرورت کے موقع پر مولانا نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اللہ نے نسلوں تک علم دین کو ان کے نسل میں اللہ نے باقی رکھا ہے. تو یہ بستی ہماری جو ہے
ایسی بستی میں مدارس کی ضرورت تھی کہ جہاں پر لوگ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے، اللہ کی معرفت کو پیدا کرتے، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو حاصل کرتے، اپنی زندگی سنت والے بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانی مدرسہ مرحوم قاری رئیس صاحب کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اور ان کے ساتھ دیگر حضرات جو قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل در نسل اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین اور حافظ قرآن کو اللہ پیدا فرمائے گا۔ جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اس کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی ایسی قدر کرتا ہے کہ نسلوں تک اللہ دین کو باقی رکھتا ہے۔ بستی کے اندر مدرسہ تعلیم الاسلام کا جو قیام ہے، یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے بستی کے اندر اگر ایک درخت اور ایک جھاڑ لگا دیا جائے، جب وہ درخت بڑھتا ہے اور وہ جھاڑ بڑھتا ہے، اس کے اندر سے ٹہنیاں نکلتی ہے، ڈالیاں نکلتی ہے، پتے نکلتے ہیں، لیکن یہ ٹہنیاں نکلنے والی، یہ ڈالیاں نکلنے والی، یہ پتے نکلنے والے، ان کی زندگی خوشگوار اور ان کی زندگی میں ہرا پن اس وقت تک رہے گا جبکہ یہ ڈالیاں اور یہ پتے اپنے جھاڑ کے ساتھ جڑے رہیں گے، تب ان کی زندگی خوشگوار اور ہری بھری رہے گی۔ لیکن اگر یہ پتے اپنی ڈالیوں سے الگ ہو جائے اور یہ ڈالیاں درخت سے الگ ہو جائے تو وہ پتے برباد ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، لوگ پیروں کی طرح کچل دیں گے، اس کی کوئی قدر کوئی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے تنے سے اپنے آپ کو جدا کر لیا، الگ کر لیا ہے۔ لیکن جب تک جڑے رہیں گے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ چھاؤں حاصل کریں گے، پھلدار ہے تو پھل حاصل کریں گے، اور وہ درخت بھی انہیں فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جس بستی کے اندر مدرسے کا قیام ہوتا ہے، مدرسہ یہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اس مدرسے سے جڑی ہوئی بستی اور آبادی یہ ڈالیاں اور ٹہنیاں اور پتوں کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک کہ محلے کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی گھروں کی زندگی کو بھی ہری بھری بنا کر کے رکھے گا۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر خوشگواری پیدا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے سے کیا فائدہ ہے، مدرسے سے کیا ملا ہم کو؟ اگر مدرسے نہ ہوتے، سوچئے میرے بھائی، اگر یہ جگہ جگہ گلیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، مکاتب کا قیام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر مدارس نہ ہوتے ہمیں نماز پڑھنے والا پڑھانے والا نہ ملتا، اگر مدارس نہ ہوتے ہمیں قرآن سمجھانے والا نہ ملتا، اگر مدارس نہ ہوتے ہمیں مسائل بتلانے والا نہ ملتا، اگر مدارس نہ ہوتے حج عمرہ کے ارکان بتانے والے نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل بتلانے والے نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو ہمیں حلال و حرام کا فرق نہ ملتا۔ یہ وہ مدارس ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ ایک فلیٹ کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے جو پلر قائم کیے جاتے ہیں، یہ محلے کے جو مکاتب ہوتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے یہ پلر کی طرح مضبوط پائے کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن آج
ہمارے دلوں سے مدرسے کی اہمیت ختم ہو گئی، مدرسے کی عظمت ختم ہو گئی۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے اگر کسی مقدمے میں پھنس جائے تو وہ سوچتا ہے کاش ہمارے خاندان میں کوئی وکیل ہوتا جو اس موقع پر کام آتا۔ وہ اپنے خاندان میں وکیل بنانے کی فکر کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بیماری میں ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ رہا ہے تو خاندان والوں کو دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہوتا تو آج اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور خاندان، جماعت اور برادری کے لوگ جو ہے فکر کرتے ہیں کہ کو اپنے خاندان میں سے کسی نے کسی کو ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام فیلڈ میں آپ جائیے جہاں انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی فکر کرتا ہے، ڈاکٹر بنانے کی فکر کرتا ہے، انجینئر بنانے کی فکر کرتا ہے، ایڈوکیٹ بنانے کی فکر کرتا ہے، جج بنانے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بنا کے بھی کب تک میرے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ ڈگریاں یہیں ختم ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر کا سامنا کرنا ہے، میدان محشر کا سامنا کرنا ہے اور جنت و جہنم کا سامنا کرنا ہے۔ وہ تو کروڑوں سال کی زندگی ہے، وہاں تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے دل میں یہ بات کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر میں بھی حافظ قرآن بنا کر کے میدان محشر میں سفارش کرانے والا تیار کرنا ہے؟ یہ جذبات ہمارے کیوں نہیں بنتے کہ دنیا کی 50 سالہ زندگی کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے؟ ابھی میں کہوں کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب یہ نیت کرے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو کسی نے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولانا حافظ قرآن بنائیں گے تو ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کر کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، پہنے گا کیا، بچے کیا؟ 8,000 روپے میں وہ 10,000 روپے میں کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا بچائے گا؟ اس لیے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس دنیا میں سب سے اچھا کھاتا کون ہے، آپ کہیں گے مولانا۔ سب سے اچھا پہنتا کون ہے، آپ کہیں گے مولانا۔ اچھی گاڑیوں میں گھومتا کون ہے، آپ کہیں گے مولانا۔ جب اچھا کھاتا مولانا ہے، اچھا پہنتا مولانا ہے، اچھی گاڑیوں میں گھومتا مولانا ہے، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی گاڑیوں میں گھومے؟ جو آپ کا سوال ہے وہی یہ جواب ہے۔ تو یہ مکتب کی جو تعلیم ہماری بستی میں ہو رہی ہے اس کے بڑے برکات ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر زناکاری عام ہو، شراب نوشی عام ہو، جگار عام ہو، جوا سٹہ بازی کھیلا جاتا ہو اور ان کے اعمال ایسے ہو جائے کہ ان اعمال کی وجہ سے اگر اللہ آسمان سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دے، لیکن اگر اس بستی کے اندر چھوٹے سے مدرسے میں معصوم بچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچے کی تلاوت پر اللہ اس بستی سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ کہ اگر بچہ مدرسے میں آئے گا اللہ کی پہچان ہوئے گی، مدرسے میں آئے گا نبی کی سنتیں سیکھے گا، مدرسے میں آئے گا ماں باپ کے حقوق سیکھے گا، مدرسے میں آئے گا بڑوں کی عزت کرنا سیکھے گا، مدرسے میں آئے گا سلام کرنے والا بنے گا۔ مدرسے کے اندر جب تک ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہاں تک جو ہے ہمارے بچوں کو کسی کے مقام کی خبر نہیں ہوگی۔
جب یہ بچے صحیح معنی میں علم دین حاصل کریں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے عقائد کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق جب اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ بچے کیسے بنیں گے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زمین بیچ دی۔ ایک صحابی نے اپنی زمین بیچی اور بیچنے کے بعد خریدنے والے صحابی نے وہ زمین خرید لی، اور کچھ مدت کے بعد خریدنے والے صحابی نے سوچا کہ اب اس کے اندر مکان بنا لیا جائے۔ اب انہوں نے کھود کام شروع کیا، مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی کھودا، زمین کے اندر سے ایک برتن نکلا جو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ خریدنے والے صحابی یوں کہہ رہے کہ میں نے تو فلاں کے پاس سے زمین خریدی ہے، یہ سونا چاندی نہیں خریدا، یہ تو فلاں بیچنے والے کا حق ہے، مجھے لے جا کر اس کو دے دینا چاہیے۔ اب یہ صحابی لے کر کے بیچنے والے صحابی حضرت عثمان تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا میرے دوست، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، اس زمین کے اندر یہ سونا چاندی نکلا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لیجئے۔ بیچنے والے صحابی کہہ رہے میرے دوست، میں نے زمین بیچ دی، جو اندر سے نکلے وہ سب تمہارا حق ہے، تم لے لو۔ خریدنے والے کہہ رہے نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لو۔ اور وہ کہہ رہے میں نے زمین بیچ دی، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لو۔ دونوں صحابی میں کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوا۔ کتنا پیارا جھگڑا ہے، حق دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور آج ہم بھائی حق مارنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں حق دینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب یہ دونوں صحابی کی کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آقا دو جہاں، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا حق ہے۔ اب دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، یہ خریدنے والے صحابی پہلے بول پڑے اللہ کے رسول ان کو سمجھائیے، میں نے ان سے زمین خریدی ہے، سونا چاندی نکلا ہے، ان کا حق ہے، یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ بیچنے والے صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ انہیں سمجھائیے، میں نے زمین بیچ دی، میرا حق ختم ہو گیا، اب جو نکلا ہے ان کا حق ہے، آپ ان سے کہیے لے لیجئے، یہ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنا پیارا جھگڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ کے نبی مسکرائے اور ایک صحابی سے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری جوان بیٹی ہے۔ دوسرے سے کہا آپ کی کوئی اولاد ہے؟ کہا جوان بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنے بیٹے کے نکاح ان کی بیٹی سے کر دیجئے اور یہ سارا سونا چاندی سے اور ان دونوں کے نکاح میں خرچ کر دیجئے۔ یہ کب ہوا بھائی؟ حق دینے کا جذبہ کب پیدا ہوا؟ کہ جب علم دین آیا، قرآن کی تعلیم آئی، اللہ کے نبی کی سیرت آئی، اللہ کے نبی کے عقائد آئے اور اسلام پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوا تو حق دینے والے بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محلے کے مکاتب جو ہے یہاں پر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق سکھلائے جاتے ہیں، ماں باپ کے حق سکھلائے جاتے ہیں۔ جب مدارس میں یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے، کل کو جب یہ بڑے ہوں گے اپنے بھائی کا حق نہیں ماریں گے، اپنی بہنوں کا حق نہیں ماریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، ان صحابی کی طرح یہ بھی خوشی خوشی حق دینے والے بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اسکول کی تعلیم تو دلوا دی، ڈاکٹر تو بنا لیا اور ایڈوکیٹ بنا دیا اور انجینئر بنا دیا، دین کی تعلیم نہ دلوائی، اسلام کی تعلیم نہ دلوائی تو کیا ہوگا؟ ایک واقعہ اس پر بھی یاد آیا، میں بتا دوں گا۔ اس واقعے کو حقانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ جب دین کی تعلیم کی عظمت نہیں ہوگی
قرآن کی عظمت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی سیرت کی عظمت نہیں ہوگی، اسلام کا علم نہیں ہوگا، تو آدمی حق مارنے کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے۔ دو بھائی تھے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں نے مل کر کے بہت محنت کی، اور محنت اتنی کی کہ بڑے سے بڑا کارخانہ دونوں بھائیوں نے مل کے تیار کر لیا۔ اس میں بڑے بھائی کا کردار کچھ زیادہ تھا، زیادہ محنت کی، چھوٹا تو چھوٹا تھا، اور اتنا اللہ نے مال دیا کہ وہ کارخانے کے ساتھ خود کا اچھا بنگلہ بنا لیا، اچھی گاڑیاں بنوا لی، اور کئی ایک گاڑیاں انہوں نے خرید لی، اور اس کے بعد بڑے بھائی کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور مکان میں، بنگلے میں رہنے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومنے لگتے ہیں، کارخانہ بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ مدت کے بعد بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سارے کے سارے مہمان حضرات جمع ہیں، رشتہ دار، خاندان، سب کا سب آ کر کے جمع ہے، اور اس مجمع میں رونا دھونا ہو رہا ہے۔ وہ عورت بھی رو رہی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی چھوٹے بھائی کی بھابھی، وہ زور زور سے رو رہی ہے، اور روتے روتے کہہ رہی ہے، ہائے وہ تو مر گیا، چلا گیا، اس کارخانے کو چلائے گا کون؟ دیور کہتا ہے، بھابھی رو نہیں، میں ہوں نے۔ پھر بھابھی روتے روتے کہتی ہے، اتنا بڑا بنگلہ بنایا، وہ تو مر گئے، چلے گئے، اس بنگلے میں رہے گا کون؟ دیور کہتا ہے، بھابھی رو نہیں، میں ہوں نے۔ پھر بھابھی روتے روتے کہتی ہے، یہ 25 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، اس گاڑی میں گھومے گا کون؟ دیور کہتا ہے، بھابھی رو نہیں، میں ہوں نے۔ جتنی بڑے بھائی کی ملکیت اور ساری چیزیں تھی، وہ رو رو کے گنواتی گئی، سب میں دیور نے کہا، میں ہوں نے۔ اس کے بعد بھابھی خاموش ہو گئی، رشتہ دار ہیں، موجود ہیں سب، اور کچھ دیر کے بعد ایک دم بھابھی زور زور سے پھر رونا چلانا شروع کر دیا، ہائے وہ تو مر گئے، چلے گئے، 50 لاکھ روپے کا قرضہ کر کے گئے، اس کو پورا کرے گا کون؟ دیور کی بولتی بند، دیور کی بولتی بند۔ اب دیور دیکھ رہا ہے کہ اب تو کوئی بول نہیں رہا ہے، مجمع میں سناٹا ہے، تو کھڑے ہو کر کے کہنے لگا رشتہ داروں کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی بھابھی کی اتنی ساری ذمہ داریاں لے لی، تم سب مل کر ایک ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ تو اگر قرآن کی تعلیم نہ ملی تو اسی طریقے سے حق مارے گا، لینا تو جانے گا، دینا نہیں جانے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، اور کسی بھی آسمانی کتاب اور صحائف کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن یہ قرآن جو ہم سب کے آقا تاجدار مکی و مدنی، سب کہہ دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اترا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اور اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر پورا قرآن پاک اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔
दुनिया की कोई किताब लोग इस तरह महफूज नहीं कर सकते, स्कूल की बुकें कोई इस तरह याद नहीं कर सकता, महफूज नहीं रख सकता, जिस तरीके से 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा जो है अपने सीने में अल्लाह के कुरान को महफूज कर लेता है। तो हम सब ये नियत करें कि आज हमारे बच्चे जो है मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। घर में एक आदमी तो होना चाहिए जो मैदान महशर में हम सब की सिफारिश करके जन्नत में ले जाने वाला है। हर घर में एक हाफिज होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अगर आप लोग पक्की नीयत करते हैं कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, तो हाफिज कुरान की फजीलत एक हदीस बयान करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। मैं नियत करते भाई, नियत कच्ची है, जैसी नियत ऐसी बरकत। आज क्यों हमारे दिल के अंदर जो है दुनिया के सिफारिश करने वालों की बड़ी अहमियत है। अगर कोई कानूनी आदमी आ जाए और वहां हमारा कोई मसला फंस जाए, तो बीच में जो दलाल होते हैं वो आपके कहेंगे कि हम सिफारिश करके साहब से बात कर लेते हैं, तो आज उस दलाल की आपके दिल में इतनी इज्जत होती है, आप उसे चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और साथ में बिठाएंगे भी। और हाफिज कुरान तो अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा, आपके मसाइल के हल, आपके मसाइल को हल कराएगा, आपके कब्र के मसले को हल करवाएगा, आपको जहन्नम से बचाएगा और जन्नत तक के पहुंचाएगा। तो हाफिज कुरान की कितनी इज्जत होनी चाहिए। जिन बस्तियों पर बारिश नहीं हुआ करती है, वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिन बस्तियों के अंदर इल्म दीन सीखने सिखाने का माहौल और मदरसा नहीं हुआ करता है, उन बस्तियों की नस्लें बर्बाद हो जाया करती है। तो हाफिज कुरान की एक बात याद आ गई, मैं उसको कहकर अपनी बात को मैं खत्म करूं। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए मस्जिद नबवी के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। उन सहाबी ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, हाफिज कुरान का मकाम क्या है, आप मुझे बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा, हाफिज कुरान का मकाम जानना चाहते हो? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हाफिज कुरान का मकाम जानना चाहता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब कयामत कायम होगी, ये पहाड़ रेजों की तरह, रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, ये आसमान और जमीन सब खत्म हो जाएगा, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुर्सी पर, अर्श पर बैठे होंगे और अल्लाह ऐलान करेगा। उस वक्त सूरज बिल्कुल सर के करीब सवा नेज़े पर होगा, गर्मी की शिद्दत होगी। ऐसे मौके पर अल्लाह ऐलान करेगा मैदान महशर में कि हाफिज कुरान की माएँ एक तरफ हो जाए, हाफिज कुरान के वालिद एक तरफ हो जाए। हाफिज कुरान की माओं की एक लंबी कतार लगेगी। इसी तरीके से हाफिज कुरान के वालिद की एक लंबी कतार लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, इन सब को मेरे अर्श के नीचे की तरफ लाओ, और अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं हाफिज कुरान की माँ और उनके बाप तक पहुंचाएगा, और वो ठंडी हवाएं मैदान महशर की तरफ भी पहुंचेगी। लोग कहेंगे, अभी तो इतनी गर्मी थी,
اور یہ اچانک ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے اور کیوں آنے لگی؟ کہا جائے گا کہ حافظ قرآن ان کے ماں باپ کے لیے میدان محشر کی شدت والی گرمی میں اللہ نے ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا ہے ان کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر ایسی موتی کا تاج رکھیں گے کہ اگر ایک موتی دنیا میں آ جائے پوری دنیا کو روشن کر دے. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو حافظ قرآن کا مقام پوچھ رہا ہوں، آپ تو حافظ قرآن کے ابا اور اماں کا مقام بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا حافظ قرآن کا مقام. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ ایسی جنت دے گا، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوگی مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنے نہیں ہوں گے، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال اور تصور تک بھی نہیں گزرا ہوگا. حافظ قرآن کو اللہ وہ نعمت عطا فرمائیں گے. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب جو چیز دیکھی نہیں سنی نہیں کیسے ہم کو اتنا زیادہ دل پہ اس بات کو مانے اور کیسے لوگوں کو بتائے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جا اور چڑھتے جا، جو آخری آیت پر پہنچے گا وہی تیرا محل ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا. اس کے بعد ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن پڑھتے جائے گا چڑھتے جائے گا اور آخری آیت پڑھے گا اپنے جنت کے اندر ایسے محل جنت الفردوس میں ایسے محل میں پہنچے گا کہ اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے دروازے کے اندر داخل ہوئیے. جیسے ہی حافظ قرآن دروازے کے قریب پہنچے گا پہلے دروازے پر پہنچے گا، پہلے دروازے پر پہنچے گا 70,000 فرشتے اس حافظ قرآن کے استقبال میں آگے بڑھیں گے اور سلام پیش کریں گے. سلام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. 70,000 فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، 70,000 فرشتے اس حافظ قرآن کو سلام پیش کریں گے اور 70,000 تحفے گفٹ جو ہے حافظ قرآن کو دیں گے. پھر یہ آگے بڑھے گا حافظ قرآن. اب جب دوسرے دروازے پر یہ پہنچے گا تو دوسرے دروازے پر 1,40,000 فرشتے حافظ قرآن کے استقبال میں کھڑے ہوں گے. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے گا فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے 1,40,000 فرشتے سلام پیش کریں گے اور 1,40,000 تحفے اور گفٹ حافظ قرآن کو دیں گے. اس کے بعد یہ حافظ قرآن اگلے یعنی تیسرے دروازے پر پہنچے گا. تیسرے دروازے پر جب پہنچے گا 2,80,000 فرشتے
استقبال میں کھڑے ہوں گے اور وہ سلام پیش کریں گے، یہی سلام، اور 2,80,000 گفٹ ہدیہ جو ہے حافظ قرآن کو دیں گے۔ اس کے بعد اس کے اگلے دروازے پر پہنچے گا، وہاں پر 5,60,000 فرشتے وہاں پر کھڑے ہو استقبال میں، وہ بھی یہی ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور اتنے ہی گفٹ اور انعام دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 5ویں دروازے پر پہنچے گا، وہاں پر 11,20,000 فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے، سلام پیش کریں گے اور گفٹ دیں گے۔ اسی طرح وہ 70,000 دروازے تک پہنچتے پہنچتے جب آخری دروازے پر پہنچے گا، 4,90,00,000,000 فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی باطنی کے راہوں میں جناب محمد رسول اللہ کی بے شک بے شک۔ 4,90,00,000,000 فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور وہ سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد حافظ قرآن کو ہدیہ اور گفٹ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں اب اپنے سلام بند کر دو۔ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ یہ لوگ مجھے سلام کر رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، دل میں خوشی ہو رہی تھی، کیوں ان کے سلام کو آپ نے بند کرا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے چل تو صحیح آگے، اور جنت الفردوس میں جب اللہ تعالیٰ آگے لے کر کے حافظ قرآن کو آگے بڑھیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندے اب میں خود تجھ پر حافظ قرآن پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا داروں کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن حافظ قرآن اور عالم دین کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ مدرسے کو معمولی نہ سمجھیے آپ، یہ مکاتب کو معمولی نہ سمجھیے، یہ مکاتب، یہ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کی پہچان دی، اور اسکول اور کالج نے کیا دیا؟ اللہ کی پہچان سے دور کر دیا۔ یہ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کے قرآن کی تعلیم دی، اللہ کے نبی کی تعلیم دی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی تعلیم دی، اور اسکول اور کالج نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور کر دیا۔ یہ مدارس نے کیا دیا؟ ماں باپ کے حقوق سکھلائے۔ یہ مدارس نے کیا دیا؟ بڑوں کا حق سکھلایا۔ یہ مدارس نے کیا دیا؟ بڑوں کی عزت کرنا سکھلایا۔ یہ مدارس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی جو اسکول اور کالجوں نے نہیں دیا، بلکہ سب چیز تو چھوڑیے، یہ مدارس آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مدارس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بیٹھ کر کے استنجا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر وکیل انہیں وہ سلیقہ بھی نہیں، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں۔ یہ فرق کہاں سے ملا بھائی؟ یہ مدرسے کی تعلیم سے ملا ہے۔ اس لیے یہ مدرسوں کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، علماء کی عزت کرے، اور اپنے مدرسے کی، اپنے محلے کے مدرسے کو آگے کس طرح بڑھائے، بلکہ اپنے خود مدرسے میں جائے اور علماء سے پوچھے مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی فکر کرے۔ مدرسہ چھوٹا پڑھ رہا ہے تو محلے والے مل کر اس کو بڑا کرنے کی شکل سوچے۔ مدرسے میں مکتب کی تعلیم ہو رہی ہے، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے، 10-12 سال کی ہو رہی ہے، اب اس سے اوپر کی تعلیم جو ہے، ان کے مسائل، ضرورت کے مسائل ہے، انہیں عقائد اور سیرت پڑھانا ہے، تو جگہ کی تنگی ہے، محلے والے مل کر انتظام کرے، کسی عالمہ کو بلائے تاکہ وہ بچیاں 12-15 سال کی عمر میں پیدائش سے موت تک اپنے پاکی ناپاکی کی ضرورت کے مسائل کو سیکھ لے، اپنے عقائد کو درست کر لے، اللہ کے نبی کی سیرت کو سیکھ لے۔ تو محلے والے مل کے فکر کریں گے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قاری صاحب کا لگایا ہوا، مرحوم قاری رئیس صاحب کا لگایا ہوا چھوٹا سا پودا انشاءاللہ ایک دن بہت بڑا
یہ تنا بن کر کے پوری بستی کے لیے چھاؤں کا ذریعہ اور جنت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو بس میں اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ بارہا اس مدرسے کے اندر میں بھی ہوں، اکثر ذمہ داروں کے فون آتے ہیں، جگہ کی تنگی یا اس کو بنانے کا مسئلہ ہے، تو اگر ہم بنائیں گے، ہمارا مال لگے گا، ہم چلے جائیں گے، اور قیامت تک جب تک یہاں پر بچے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے رہیں گے، ہماری قبروں میں اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ مال تو کہیں بھی لگ جاتا ہے بھائی، شادی میں ڈانس پارٹی ہے، 1 گھنٹے کے لیے جو ڈانس کرنے والے آئے، ڈی جے والے آئے، 20,000 25,000 روپے دے دیتے ہیں، 20,000 25,000 روپے دے دیتے ہیں۔ ہمارے محلے کے مولانا، ہمارے محلے کے حافظ صاحب پورے 30 دن 1 مہینہ ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ بلکہ 100-200 جو فیس مانگی جاتی ہے نا، اس کے اندر بھی کیا ہے، نہ جانے کتنے والیوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، فیس بھی دینے 100 روپے دینے تیار نہیں۔ وہ مدرسے میں 100 روپے بچے کی فیس نہیں دے رہا ہے، اسکول کے اندر 500 روپے دے رہا ہے، ٹیوشن الگ کرا کر 500 الگ دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے 100-200 روپے جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری اس بستی کا جو مدرسہ تعلیم الاسلام ہے، انشاءاللہ اس کو اتنا آگے لے جائیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس مدرسے سے بچے حافظ قرآن بن کر کے نکلے، عالم دین بن کر کے نکلے، اور بچیاں صحیح معنی میں عالمہ بن کر کے نکلے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ایسے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنے اولاد کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔